زمین پہ میرے بازو سے کھینچ کے اور ٹانگوں سے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. وہ تکلیف مجھے ہوئی کہ میرا بازو فریکچر ہو کے ٹھیک ہوا تو اس میں تکلیف تھی. لیکن یہ پھر مجھے لگتا ہے مجھے کوئی اتنی ہوش نہیں ہوئے گی کہ مجھے نادیہ خٹک کی آوازیں آ رہی تھی. باقی مجھے نہیں پتہ چلا پھر کیا ہوا. میم آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ آپ کو ہوش نہیں تھا؟ نہیں مجھے نہیں تھا. مجھے اب سمجھ نہیں آئی کہ میں کبھی زندگی میں مجھے ایسے نہیں ہوا. لیکن کیا ہوا وہ مجھے خود نہیں پتا. آپ نے وہ دیکھی وہ جو عورت وہ اتنے بڑے سائز کی تھی, اتنی موٹی تھی, وہ جو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ. اور یہ ساری مجھے تو اتنا افسوس ہوا کہ پاکستان میں کتنے برے حالات ہو گئے. کیونکہ دیکھیں یا کچھ کیا ہوئے نا, میں کچھ ان کے ساتھ کرتی تو میں تو کھڑی تھی اور وہ شاید تیار کھڑی تھی. ان کو مجھے نہیں پتا کیوں کیا. میں کچھ ان سے نہ میری بات ہوئی نہ کچھ. اس نے میرے پیچھے سے بال پکڑے اور اس سے مجھے زمین پہ کرایا. مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں انہوں نے کیا اور کیا ان کا ارادہ تھا. وہ تو شکر ہے میری زندگی تھی. کہاں پر آپ کو چوٹیں آئیں اور اسپتال بھی آپ پہنچے؟ اسپتال میں آپ کا جو ٹیسٹ وغیرہ میرے ان کے ناخن وغیرہ تو لگے ہوئے ہیں آپ کی باڈی پارٹس پر, بازوؤں پہ, اور وہ سب ناخن. وہ بڑی زور آور عورتیں تھیں. وہ کوئی انہوں نے خاص ٹرین کیا. اس کا وزن بھی بہت زیادہ تھا, بہت موٹی عورت تھی, اور لیکن بہت وحشی عورتیں تھیں. اور میں ایسے سوچتی ہوں, دیکھیں آج میرا تو آپ سب نے نوٹس لے لیا, لیکن جن کو یہ کرتی ہوئیں گی, جن کا کوئی بتانے والا نہیں, یہ تو بہت ظلم ہے. یہ بڑی ظالم عورتیں ہیں. اور مجھے تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ یہ کس حد تک گر چکے ہیں اور یہ نظام کتنا خراب ہے. کیا مطالبہ آپ سے کیا کہا جا رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اس نے مجھے پکڑا, میں کھڑی تھی اور میں بیٹھے تھک گئی تو میں اٹھ کے کھڑی ہوئی. اور میں ایسے کھڑی ہوئی کہ کھڑی تھی عورتیں, پولیس والی میری کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے پیچھے سے میرا گردن سے میرے بال پکڑے اور وہاں سے مجھے تو اب سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا میرا, یا کوئی شوق ہے مجھے یا کیا, کہ مجھے کوئی میرا, میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی. یہ مجھے فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے, لیکن جب بھی آپ وردی میں تھی اور آپ اس کا سائز دیکھیں, یقیناً مجھے اس کا نام نہیں پتا. اور جو ایک ایسے جو ساتھ کھڑی تھی جو ہدایت دے رہی تھی, گلناز, میں کہتی ہوں ان عورتوں کو اللہ کرے کہ یہ پولیس کے نظام سے نکلیں. ان عورتوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے. جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں, ان عورتوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے. لیکن جنہوں نے رکھا ہے وہ خود ظالم ہے. بے ہوش ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے کیونکہ مجھے صرف نیم بے ہوش تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور پھر مجھے وہ میرا جو کزن تھا قاسم زمان, انہوں نے بڑی مشکل سے وہ اندر گھسے. پیچھے سے آدمیوں نے گھیرا ہوا تھا اور اندر عورتیں تھیں اور آدمی تھے. تو انہوں نے پھر کیونکہ وہ آدمیوں نے ان کو اندر دی, تو علیمہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو یہ میں تو سوچتی ہوں کہ یہ اس سے بڑی, وہاں سے آپ کو نادیہ نے چھڑایا وہاں سے؟ نادیہ تو میرے اوپر, قاسم بھی آیا. قاسم میرا کزن نے پھر ان کو مارا, دھکے دیا, انہوں نے توڑا. کیونکہ وہ اتنی انہوں نے آدمیوں نے باہر سے گھیرا کیا تھا, پولیس والوں نے, اور عورتوں کا سینٹر گھیرا تھا. اور درمیان میں تو قاسم نے پھر جا کے شور مچایا, ان کو دھکے دے کے ان کو آگے سے کیا, اوپر سے یہ نادیہ اوپر ساتھ گئی. اور پھر علیمہ ہم دیکھ رہے تھے ساری پولیس ہی خاص بلائی ہوئی تھی, جو انہوں نے خاص پولیس آئی ہوئی تھی. ایس ایچ او پتہ نہیں, گلناز تو تھی, ایس پی تھی, وہ والی تھی, نہیں وہ والی تھی, وہ کوئی گلو بٹ لگتا تھا. مجھے لگ رہا تھا کوئی بدماش عورت ہے ان پولیس یونیفارم. وہ پولیس والی نہیں لگ رہی تھی, وہ ایک بدماش عورت بدزبان. جس وین میں ہم جا رہے تھے نا, تو 2 لڑکیاں پولیس والی ہمارے ساتھ تھیں. وہ پتہ کیا کہہ رہی تھی ایک دوسری کو, کہ میں نے ویمن تھانے میں نہیں رات کو جانا. پولیس والی کہہ رہی دوسری کو کہ میں دوسرے تھانے میں رات گزار لوں گی, ویمن تھانے میں. اس کا مطلب ہے جو عورتوں کا تھانہ انہوں نے اتنا بنا چکے ہیں خراب, جس میں ایک پولیس والی بھی کہتی ہے کہ میں نے رات کو ٹھہرنا ہے عورتوں کے تھانے میں. یہ انہوں نے جان کے کیا ہوا ہے تاکہ ظلم کی عورتوں سے کرائیں. اور وہ عورتیں نہیں تھیں, وہ ایک دہشت گرد, ایک وحشی عورتیں تھیں. اور اس کا سائز آپ دیکھتے ہیں, جب ہمیں پولیس وین میں بٹھانے لگے تو اس نے کہا ان کو دھکے دے کے اندر پھینکے. یہ اس کے زبان تھی, دھکے دے رہی تھی, میرے کپڑے پھاڑے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو دھکے دیں وہ پولیس والی. مطلب انہوں نے جو کیا ہے یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی جدید میڈیکل چیک اپ بھی آپ نے کروایا, ایکس رے کروایا. وہ یہی کہ ناخن لگے ہوئے, سوج بروسڈ ہے مطلب اندر سے. باقی جو تھا, کیونکہ میری کمر پہ مجھے یہ گھسیٹ رہی تھی میں, اور زمین آپ کو پتہ وہ سڑک وہ بنی ہوئی نہیں ہے, وہاں صرف وہ روڑی کنکریاں تھیں. تو وہ تو آپ سوچیں کہ کیا ہوا. لیکن بہرحال اللہ تھا میرے ساتھ, اللہ کی حفاظت. میں پہلے ہی پڑھی تھی دعا, میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا وہ پڑھیں جو شر سے بچنے کی ہوتی
ہوتی ہے. تو باقی اللہ تھا ساتھ, اللہ نے رحم کیا, کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی, لیکن جو ذہنی اور جسمانی تکلیف دونوں ہوئی. اور میں سوچتی ہوں کہ پاکستان کہاں پہنچ چکا ہے. میم تمام سوشل میڈیا پر اس وقت جو والنٹیئرز ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ منگل میں ایک بڑی تعداد میں آئیں گے. اپنی آپ سب کو والدہ کی طرح دیکھا جا رہا ہے, مادر ملت کا لقب تک آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے. تو تمام لوگ اس وقت آنا چاہتے ہیں, تو ان سب کے لیے آپ کیا کہتی ہیں کہ ان کو آنا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب کو منع کر, ہمیں خود کہتی ہیں کہ آپ چلے جائیں, آپ کے موبائل چل لیں گے. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں, سب کو آنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں آئیں گے. یہ لوگ بڑے ظالم ہیں. اتنی کل آپ نے پولیس دیکھی تھی ہیلمٹ پہن کے, کتنی پولیس تھی ادھر, لگتا تھا کہ بہت بڑا کوئی چیز, مطلب مجھے نہیں پتا کتنی اس پولیس کھڑی کیوں تھی, اور ساری پولیس انہوں نے بلائی, اور یہ اسی طرح ان پہ ظلم کریں گے تو میں تو کہتی ہوں کہ ہم خود ہی کر لیں گے. میں کل میرے ساتھ جو انہوں نے کیا, اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا نظام کتنا خراب ہو چکا ہے. ورنہ عورت کے ساتھ کبھی کسی نے عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا, مردوں کو پکڑتے تھے, عورتوں کو نہیں. میں کھڑی ہوئی تھی, کچھ نہیں کر رہی تھی, میں صرف بیٹھی تھی دیر تک. میں نے کہا چلو میں کھڑی ہوتی ہوں. ایک مجھے نہیں پتا اس عورت کا سائز کیا تھا, وہ پاکستانی تھی کہ کہیں سے یہ لے کر آئے ہوئے تھے. اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا, اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے. اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو SHO اور جتنی تھی. میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہی ہوں گے. انہوں نے پکڑا, اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا, مجھے گھسیٹا, اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف نادیہ کھٹک, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے, اس نے اتنا شور مچا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی, مجھے باقی نہیں سمجھ آئی. اب آپ یہ جتنی لائرز تھیں, ینگ بچیاں تھیں, ان کی بھی بڑی ہمت ہے, یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہے گا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کا سوچا بھی. آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ کبھی عمران کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان, میں پہلے بھی کہتی ہوں, میں عمران خان کو بھی کہتی ہوں, عمران خان وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے ظالم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں لوگ بددعائیں کر رہے ہیں. یہ کبھی سرخرو نہیں ہوئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ اس وقت فرسٹریشن میں سب کچھ کر رہے ہیں, یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان ان سے معافی مانگے. فخر سے کہتی ہوں میں آج خوش قسمت ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں, میں حسان نیازی کی والدہ ہوں, اور میں ان سب لوگوں کو جانتی ہوں جو ملٹری کورٹ میں ہیں. وہ سارے بڑے بہادر ہیں, وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ سارے کھڑے رہیں گے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان نے کوئی ہمارا بچہ جیل کیوں بھجوا دیا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں جو پاکستان کو بچائیں گے بھی, اور آگے پاکستان کو وہاں پہنچائیں گے جو ایک اسلامی ملک بنے گا. اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے دور میں کھڑے ہیں. یہ ہم کبھی اس کو نہ آپ لوگوں کو بھولنے دیں گے نہ ہم بھلائیں گے. آپ دیکھیے گا, آپ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں. آج میڈیا نہ ہوتا تو شاید کوئی بات سامنے آتی نہ. اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے شہیدوں کی تصویریں لگائیں, ان کی کہانیاں ہائی لائٹ کریں. کیونکہ یہ لوگ, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت پہ بیٹھے ہیں, جب وہ کہتے ہیں جی کون مرا تھا, کوئی بھی نہیں مرا. میرا خیال ہے زندگی میں ان کو سکون نہیں ملے گا اس کے بعد. یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور آپ میڈیا کے پاس کیمرہ ہے, آپ اس کیمرے کا استعمال کریں, ہر چیز کو دکھائیں جو یہ کر رہے ہیں, ظلم دکھائیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کی بھی بڑا جہاد ہے کہ آپ نے جب سے ہمارے اڈیالہ آپ لوگ ہوتے ہیں, آپ کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری میڈیا کو تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ ویسے بھی چلیں, ٹی وی کوئی بھی نہیں دیکھتا, اب سب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ. مجھے تو کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی, میں تو بڑی معمولی سی, میری اگر کس کو قربانی کہے تو قربانی بھی نہیں ہے. جتنی بچوں نے ماریں کھائی ہیں, جتنی بچے شہید ہوئے ہیں, جتنے زخمی ہوئے, کتنا ظلم کیا انہوں نے, لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں, وکیلوں کو مارے, اور لوگ